نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ وہیں سے سلسلے کا آغاز کریں گے جہاں لاسٹ کلاس میں ہمارا یہ سلسلہ یہ رکا۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کے یا اس سلسلے کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ مکمل ہوگا بیچ 2 اناؤنس کر دیا جائے گا۔ آپ میں سے جن بہنوں نے یہ لیٹ جوائن کیا ہے، آپ پیچھے سے کور کرنا چاہتی ہیں، یا جو فرسٹ ٹائم ویسے ہی کور کرنا چاہتی ہیں، یا جو فرسٹ ٹائم ایک بار کر بھی چکی ہیں، آپ سیکنڈ ٹائم کرنا چاہتی ہیں کہ یہ برکت باعث اجر باعث خیر سلسلہ ہے اور اسے زندگی میں شامل رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو آپ زیادہ اور صحیح تب سمجھ سکیں گے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت آپ کی زندگی میں شامل ہوگی تو سیرت میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ شروع میں جب سیرت کی میں نے ڈیفینیشن آپ سے شیئر کی تھی، اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ یہ سلسلہ شروع کریں گے، دوبارہ سے پھر ہم سب آپ سے شیئر کریں گے۔ تھوڑا ہو سکتا ہے انداز مختلف رکھیں، بک یہی ابھی تک رکھنے کا ارادہ ہے، آگے دیکھیں اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو بہنیں بیچ 1 آپ میرے ساتھ جو یہ مکمل کریں گی، آپ میں سے اگر کوئی آئیں اور ہم مل کر، تو ریگولر کلاس وہی ونس اے ویک ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سب گروپس بنائیں اور آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی لیسن سن لیں، جس سے آپ کی بھی پختگی آئے گی، اسٹوڈنٹ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر آف دیکھیں گے اگر کوئی بہن ہمیں اس طرح سے فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ ہمیں ملتی ہیں، جوائن کرتی ہیں، تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ سمپل کویسچن کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ بھی مشورہ دے سکتی ہیں، کیونکہ چاہے اب یہ جو بیچ 1 تھا یہ تو پہلی بار تھا، لیکن سیکنڈ ٹائم اب بہت لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اب ہم مل کر اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ اپنے طور پر بھی لے کر چل سکتی ہیں، آپ اپنے گھروں میں پڑھا سکتی ہیں، آپ اپنے گروپس بنا سکتی ہیں آن لائن، جس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یہ کسی بھی مسلمان بہنوں کو آپ ایڈ کر کے آپ ہماری ریکارڈنگز کے تھرو انہیں پڑھا سکتی ہیں، یا آپ ہماری ریکارڈنگ سے تیاری کر کے آپ خود پڑھا سکتی ہیں۔ یہ تو اب آپ پر ہے، آپ کیسے بہتر سمجھتی ہیں، آپ اپنی اپنی صلاحیت کو پہچانیے۔ تو باقی جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں آپ آئیں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، ہم پلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیچ 2 تھوڑا اس سے ڈفرنٹ، یا کم از کم اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ انہیں ذرا الگ سے ٹائم توجہ ملے۔ جب ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس طرح سے کوئی ٹیچر کو سنانا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ اور طرح سے تیاری کرتے ہیں، تو اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے انہیں۔ ویسے تو ہماری کلاسز سب کے لیے کھلی ہیں، تمام گروپس کی تمام کلاسز، کوئی سال میں کبھی بھی آئیں، بیچ میں سے جہاں سے چاہے آپ جوائن کریں، جہاں سے چاہیں آپ سنیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسی بابرکت چیزیں ہیں کہ آپ ان کو کہیں سے بھی جوائن کرتے ہیں، آپ کسی ایک دن بھی کلاس سنتے ہیں تو آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، چاہے پچھلا بھی۔ ویسے تو ہم بات تو شروع اسی سے کرتے ہیں کہ پیچھے کا ربط ملاتے ہیں، کبھی نہیں بھی ملاتے، تو ان چیزوں کا اپنا ایک اثر ہے، اپنی ایک برکت ہے، خیر ہے جو سننے والے پر اثر کرتی ہے۔ تو کہیں سے بھی ان کو کوئی جوائن کر لے تو ان کا اثر ہے وہ، پر ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کی راہ میں، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ کہہ لیں، ایک واقعہ کہہ لیں، وہ رونما ہونے جا رہا ہے۔
فتح مکہ. اور اس واقعے کی خاص طور پہ میں یہ بتاؤں گی، اس کو زیادہ سمجھ آئے گی اور اس بہن پر، اس سننے والے پر زیادہ اثر ہوگا جو پیچھے سے چل رہا ہے، جس نے یہ مسلمانوں کی، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری یہ ایفرٹس، اسٹرگلز دیکھی ہیں. دیکھی ہے سے مراد ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے. تو وہ جب اس مقام پر کوئی پہنچتا ہے نا تو اس کا ایک اور ہی اثر ہوتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. یہ 10 رمضان، یہ 8 ہجری کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے. مدینے جب وہاں سے ہجرت کی تھی تو صرف حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے. آج 10,000 صحابہ ساتھ ہیں اور یہ بڑھتے جائیں گے. ابھی جب اگلے سال ابھی جو حج ہوگا تو وہ آپ دیکھیں گے، اس میں یہ کہیں لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے. مدینے پر جو پیچھے ہمیشہ کسی کو چھوڑتے تھے، کسی کے حوالے سپورٹ کر کے آتے تھے، ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر فرمایا. جوہفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ملے. وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے. ابواہ میں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے ابو سفیان بن حارث، اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ. یہ 2 لوگ ملے. آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ ان دونوں نے آپ کو بہت ہی اذیت پہنچاتے تھے، حجو کرتے رہتے تھے، مس بہیو کرتے تھے. اس طرح کی شاعری، شعر اس طرح کے گستاخانہ، بہت جس طرح کوئی تکلیف دے سکتا تھا نا، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی. کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، صرف یہ کہ بس تھوڑا اپنا منہ ان سے پھیر لیا، ایوائڈ کیا. اب اس کی مصلحتیں اور حکمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہوں گی. اس وقت اللہ کے رسول جانتے ہوں گے اس میں کیا مصلحتیں ہیں. تو لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کو بھی معاف کرتے نظر آئیں گے. یہ اب اس واقعے میں بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، اس پہ غور کیجیے گا. اچھا، ان کے ساتھ اس وقت حضرت سلمہ موجود تھی رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے عرض کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی، یعنی کہ بھائی ہوئے نا، خونی رشتہ، کتنے قریبی ہیں وہ، کہ وہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا. تو اب یہ وہی بات کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں گے. تو یہاں پر 2 لوگوں کا کردار، خاص طور پر یہ حضرت سلیمہ کا دیکھیے. پہلے وہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں، تو نبی کی بیوی ہیں. نبی کی جو بیویاں تھیں وہ ایسے ہی نہیں انہیں سلیکٹ کیا گیا، وہ اس وقت اور ہمیشہ کے لیے کائنات کی بہترین عورتوں میں سے وہ شامل ہیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں ان کا موازنہ نہیں کر رہی، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس 1-2 لائن میں وہ کتنا بڑا میسج دے گئی ہیں ہم عورتوں کو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہسبینڈ کی خاندان میں کسی سے نہیں بنتی، موسٹلی تو اس کی وجہ کبھی کبھی ہم بھی ہوتے ہیں. ہم خواتین بھی پسند نہیں کرتے اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ میل جول، آنا جانا. بعض دفعہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ خواتین جو ہوتی ہیں خاتون خانہ، تھوڑا ان پہ بھی گراں گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مہمان نوازی، مہمانداری. تو اس میں اگر یہ کہ ہسبینڈ کوآپریٹ کر رہے ہیں، کوئی ہیلپر بھی رکھی ہوئی ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بیوی کو کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس اس میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن باقی یہ کہ ٹھیک ہے ہسبینڈ وائف اپنی مشاورت سے اس معاملے کو حکمت سے کیسے لے کر چلتے ہیں. لیکن بعض دفعہ خواتین ویسے ہی کان بھرتی رہتی ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار تو ایسے ہیں، وہ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. چلے کہتے ہیں تو سنتے نظر آئے ہوں گے، سوچتے ہمیں کیسے کوئی دکھائی دیتا ہے یہ خواتین ہی بتا سکتی ہیں. اور ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ سوچا ہوگا. وہ تو آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ انہوں نے آپ کے لیے یہ، آپ نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ کی عزت نہیں کرتے، یہ وہ اس طرح سے کان بھر کے بہت سی خواتین اپنے شوہر کو اپنے خونی رشتوں سے دور کر دیتی ہیں. اور بعض دفعہ ویسے ہی
خاندانی جو تھوڑی سی جب کلش چلتی آ رہی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ایک دوری ہوتی ہے، تو اس میں خواتین کو رول پلے نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جو چل رہا ہے اٹس اوکے، چلتا رہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کر رہی ہیں کہ ان کو اچھا نہیں محسوس ہوا کہ ساری دنیا خیر سے فائدہ اٹھا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے اپنے خاندان والے محروم رہے۔ کیسا احساس تھا ان خاتون کا، اور انہوں نے اب یہ کیسے کس سے بات کی ہوگی، کیسے ذکر کیا ہوگا، کس طرح سنا ہوگا حضرت علی نے، جو بھی واقعہ ایگزیکٹ تو تفصیل سے یہاں پر نہیں، لیکن پھر حضرت علی کا آگے سے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی، یہ رشتے دار ہیں، تو ایک چچا کے بیٹے وہ ہیں ابو سفیان، اور ایک چچا کے بیٹے یہ حضرت علی ہیں۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو کتنا، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور حکمت عطا فرمایا اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب انہوں نے ان کو سکھایا، کتنا مختصر سا سکھایا کہ جا کے وہ بات کرو جو یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کی تھی، اور انہوں نے وہی بات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاف فرما دیا۔ وہ تو اتنے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے معاف کرنے کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ کچھ لوگ ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں نا وہ بری بات کرتے ہیں، جب بھی ملیں گے نیگیٹو بات کریں گے، دل دکھانے والی بات کریں گے، ہماری کمزوری کا پہلو ہائی لائٹ کریں گے۔ فرض کریں وہ مجھ سے ملیں گے، میری شکل پر، میری پرسنالٹی پر، میری موٹاپے پر، میری ہائٹ پر، میرے رنگ پر، میرے کسی فیچرز پر، میری شادی ہو رہی ہے کہ نہیں، میرے بچے ہو رہے ہیں کہ نہیں، میری جاب ہے کہ نہیں، میری ہسبینڈ سے کوئی کلیشز چل رہے ہیں، تو جب بھی ملیں گے ان کو جو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، یہ جو تھوڑا بہت دکھائی دے رہا ہوگا یا خود سے پوچھیں گے، ہمیشہ تکلیف دہ سوال کریں گے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن سے جب کوئی ملے تو وہ ملتے ہی اس کو اتنی بری فیلنگ، ایک برا احساس پورے جسم میں سے دوڑ جائے کہ وہ دل ہی نہ چاہے ملنے کو، ایوائڈ کریں، انسان ان کا فون ایوائڈ کریں، وہ کہیں پتہ چلے کہ آ رہے ہیں آپ اس جگہ سے ایوائڈ کریں۔ اب گھر آئے کو تو نہیں ایوائڈ کیا جا سکتا، لیکن باقی ہر جگہ سے انسان ایوائڈ کرے کہ اس نے جب بھی ملنا ہے نیگیٹو بات کرنی ہے، دکھ پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی، کسی کی کمزور پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرنے والی بات، ایسے کبھی نہ بنیے۔ ہمیشہ جب کسی سے ملیں، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، آپ کسی کو کوئی گفٹ نہیں دے سکتے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو اس سے یہ بھی بہت بڑا گفٹ ہے کہ آپ اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے۔ ہر انسان دنیا میں پریشان ہے، یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انفیکٹ یہ بھی پریشان ہے، یہ چونکہ خود خوش نہیں ہوتے تو وہ جب کسی کے بارے میں ان کو پتا چلتا ہے تو وہ یہ سوچ انہیں خوشی دیتی ہے کہ چلو اگر میں خوش نہیں ہوں تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، یا اسے میں نے دکھی کر دیا، تو یہ بھی ایک پوری نفسیات ہوتی ہے۔ اللہ والے تو جب یہ بھی ان لوگوں کو بھی تھوڑا سمجھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو ان کو بھی وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہر شخص ایسا نہیں ہوتا نا، انسان زیادہ تر کمزور ہوتے ہیں۔ اب جو قرآن مجید سے جڑے گا، دین سے جڑے گا، وہ ایسے لوگوں کو ہینڈل کر لے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ باقی عام انسان پریشان ہو جائیں گے، اپنا کانفیڈنس لوز کر دیں گے، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو ایک وہی چیز جو کہ ایک عام چیز ہے، بھی سب، کوئی اس دنیا میں کوئی مکمل نہیں ہے، کسی میں جسمانی کمزوری ہے، کسی میں کوئی جسمانی پرابلم ہے، کسی کو کوئی ذہنی پرابلم ہے، کسی کو کوئی فائنینشلی کوئی ایشو ہے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں، تو انسان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے لوگ ان باتوں کو، ایسے لوگوں کو انہیں ڈیل کرنا آتا ہے، اوائڈ کرتے، اگنور کرتے ہیں، سمجھداری سے، حکمت سے، کیونکہ اس طرح بھی نہیں کریں گے کہ ہم انہیں اس طرح سے دور کر دیں کہ کبھی وہ ہم سے کوئی قرآن مجید یا کوئی حدیث کی بات ہی نہ سن سکے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سمجھداری سے کہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان کی باتوں کو بھی ہنس کے مسکرا کے ٹال کے تو آگے چلیں۔ تو باقی دعا کیجیے اور کوشش کیا کیجیے کہ آپ خوشیاں بکھیرنے والے، سکون بکھیرنے والے لوگ ہوں، آپ کو دیکھ کر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، آپ ایسی بیوی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے شوہر بیٹھنا چاہیں، آپ اٹھ کے جائیں، آپ میکے جائیں تو وہ اداس ہو پیچھے سے، اتنی رونق ہو آپ سے، اتنی برکت ہو آپ سے گھر میں، آپ ایسی بیوی بننے کی تمنا کریں اور دعا کریں، خواہش کریں، ٹھیک ہے، دعا کریں، دعا، تمنا کا لفظ تو تھوڑا
ایسی خواہش بھی ہوتی ہے بعض دفعہ جو اتنی ممکن نہیں ہوتی. دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں، خاموش رہا کریں، سنا کریں، ہسبینڈ کو سنا کریں. آپ ایک اچھی سننے والی بیوی ہوں گی نا، آپ تو آدھے سے زیادہ دل ویسے ہسبینڈ کا جیت لیں گی. اور خاموش رہنے والی ہوں گی تو باقی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. ہم بیویاں خاموش نہیں رہتی ہیں، ہم بہت بولتی ہیں، غیر ضروری بولتی ہیں. بعض دفعہ ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے سسرال والوں سے، ہسبینڈ سے، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم خدمت بھی کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہم زبان دراز بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک وقت میں ان دونوں میں سے ایک کام کیجیے، تو کیونکہ دونوں کا فائدہ نہیں ہے. اب آپ خدمت بھی کر رہی ہیں، زبان بھی چلا رہی ہیں، تو خدمت تو اب کسی کو یاد ہی نہیں رہے گی. تو اب زبان ہی آپ کی یاد رہے گی. اور زبان ایسی چیز ہے بیٹی، یہ کبھی نہیں بھولتی ہے. انسان کو بہت کچھ بھول جاتا ہے، یہ الفاظ نہیں وہ بھولتا. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نا زبان پہ قابو رکھ کر خدمت کرتے جائیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، اور خاموشی کے ساتھ، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے. آج کل ہم جو کچھ آیات بھی ایسی گزری، کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھیں گے. خانہ کعبہ میں جب وہ بت تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرا دیا، توڑ دیا. حالانکہ یہ جب پچھلے سال آئے ہیں، عمرہ کیا، تب بھی موجود تھے، تب نہیں توڑا. وہی ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی جذبات تھے، وہی کیفیت تھی، لیکن حکمت کے مطابق وہ وقت مناسب نہیں تھا. آج فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، آج مسلمانوں کی شان دیکھیے گا. تو بیٹی آپ بھی صبر سے کام لیجیے. آپ بھی یہ سارے جب کرائسس سے گزریں گی، یہ مکی دور سے گزریں گی. مکی دور کی اپنی آزمائشیں ہیں، مدنی دور کی اپنی آزمائشیں ہیں. اس کے بعد فتح مکہ آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ شوہر بھی آپ کے ہیں، یہ گھر بھی آپ کا ہے. پھر آپ وہ نہ کیجیے گا جو اکثر خواتین جب انہیں اختیار یا اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ ایسا نہ کیجیے گا. آپ یہ کیجیے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، سب کو معاف کر دیا، کسی پر کوئی ملامت نہیں. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. خوبصورت لوگ ہیں، خوبصورت عمل ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کیجیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سیکھنے کی بات ہے ہر واقعے میں. تو یہ کیا کہا انہوں نے؟ ترجمہ: اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. انہوں نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر وہی جواب دیا یوسف علیہ السلام نے دیا تھا. بہت پسند ہے یہ مجھے. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ حوصلہ ہے میرے اندر اور آپ کے اندر، یہ کہنے کا نہیں ہے. جس نے اتنے سال تکلیف دی ہو، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، باتیں بھی سنائی ہیں، شعر بھی، گستاخیاں کی ہیں، اس کو اس طرح کہنے کا حوصلہ ہے. تو جس میں حوصلہ تھا ان کا درجہ بھی دیکھیں کیا تھا. ان کے بعد جس جس میں حوصلہ ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے. جو معاف کر دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب بن جاتا ہے. تو یہ تو وقت کے نبی تھے، رسول تھے، ان کے تو حوصلوں کی کیا کہنا. سبحان اللہ. ان کے تو انبیاء کے حوصلوں کو اگر آپ دیکھیں، بہت سے انبیاء گھبرا گئے کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پر، لیکن جو صبر، جو برداشت. 5 انبیاء مشہور ہیں جو اولو العزم جنہیں کہا جاتا ہے قرآن مجید میں، جن میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پر اسی ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی. جب آپ قدید پہنچے، یہ نقطے والے کاف سے جب پیچھے گزرا تھا تو قدید تھا. یہ اس کاف سے جب ہوتا ہے تو قدید ہے. یہ جگہوں کے نام ہے. اس کتاب کو بس میں پڑھنا میرا مقصد ہے کہ اس کی کوئی چیز مس نہ ہو. باقی جگہوں کے نام بھی یاد اس طرح سے نہیں ہوتے ایک دفعہ پڑھنے سے، سننے سے. چاہے میں میپ بھی سامنے رکھ دوں، پھر مقصد صرف جگہوں کے نام یاد کرنا نہیں ہونا چاہیے، واقعات یاد ہوں اور سیکھنا ہے. آپ نے آج کی ایک کلاس بھی اگر آپ اٹینڈ کرتی ہیں، کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ. اسے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی وہ چیز بتانی ہے. تو وہاں دیکھا کہ لوگوں پر روزے کے ساتھ نکلے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. وہاں دیکھا کہ روزہ مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، تو روزہ کھول دیا آپ نے بھی اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا. اس کے بارے میں ایک لمبی تفصیل ہے. کچھ لوگوں کا پتہ چلا تھا کہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے تھے. تو ایسے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
जब अल्लाह ताला जो आसानियां दें उनसे फायदा उठाना चाहिए, अल्लाह ताला को पसंद है। बाज बहनें पूछती हैं कि कसर की नमाज अगर हम पूरी पढ़ लें, देखिए जब अल्लाह ताला ने उस पर इतना आपको खुले अल्फाज में एक गुंजाइश दी है, तो जब अल्लाह ताला एक सहूलत दे रहे हैं उससे फायदा उठाएं। जब अल्लाह ताला को एक चीज पसंद है, अब अल्लाह ताला को कसर नमाज में चाहे आप पढ़ भी सकती हैं पूरी, लेकिन आप कसर पढ़ेंगी, वो ज्यादा पसंद है तो कसर पढ़िए, अल्लाह ताला की सहूलतों से फायदा उठाइए। ठीक है, हाँ बाकी इसमें कोई शक नहीं कि वक्त के साथ, हालात के साथ, जैसे उस दौर के सफर ज्यादा मुश्किल थे, उसमें रोजा रखना, आज के दौर में एक सफर डिफरेंट है तो रोजा रखने में फर्क है। उलमाए किराम, ये जो मुफ्ती साहबान है वो इसके बारे में ओपिनियन देते हैं, वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला की आसानी से फायदा उठाना भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो फिर सफर जारी रखा यहाँ तक कि ईशा के वक्त मर्रू ज़हरान में नजूल फरमाया, आपके हुक्म से लश्कर ने अलग अलग आग जलाई, 10,000 लोगों ने आग जलाई, यूं आग के 10,000 अलाव रोशन किए गए। और हजरत उमर जो थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको पहरे पे मुकर्रर फरमाया। उधर अबू सुफियान खौफ और अंदेशे के आलम में निकला, उसे कुछ पता नहीं था। उसके साथ ये हकीम बिन हजाम और बुदैल बिन वर्का भी थे। ये जो हकीम बिन हजाम है, ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो कजन थे। तो आग देखी तो कहने लगा कि आज ये आपको पता नहीं, ये पहले मदीना गए थे अबू सुफियान, वहां पे लोगों ने इनके साथ क्या सलूक किया, इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि इनके वो जो दोस्त कबीले ने मुसलमानों के दोस्त कबीले के साथ जो इतना बुरा सलूक किया था। खैर, अब वहां से ये जब इन्होंने आग देखी, अभी नहीं अंदाजा था ये क्या होने जा रहा है। मैंने कहा आज जैसी आग और लश्कर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बुदैल ने कहा ये खुजा है, एक कबीला है ये। अबू सुफियान ने कहा वो तो इससे कहीं कम और जलील है, उनकी तादाद यानी कि कहीं कम है, ये उनकी आग और उनका लश्कर नहीं हो सकता। अच्छा, अबू सुफियान में हिकमत बहुत ही अल्लाह ताला ने दी थी। इसका वाकया ये सीरत नबी में भी हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दफा पढ़ा था, जब मुसलमानों के ऊंट गुजरे थे। एक पता नहीं, ये मैंने इस बुक में जिक्र था या शायद या रहीकुल मखतूम में इसका जिक्र है। चले फिर कभी मैं इंशाल्लाह ताला इनके जब जिक्र करूंगी तो मैं आपको वो वाकया बताऊंगी कि वहां से ये गुजरे हैं, तो जो ऊंट की जो वो फुजला होता है ना, उससे इन्होंने अंदाजा कर लिया था कि ये कौन से जानवर पे कौन लोग गुजरे होंगे, कितनी देर पहले गुजरे होंगे, वो उस जानवर ने क्या खाया है, और वो जो चीज खाई है वो किस इलाके की है। तो ये अल्लाह ताला ने ये अरब के लोगों को बड़ी हिकमत और इल्म दिया था। बस उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस चीज का सही इस्तेमाल किया, कुछ भटक गए, बहक गए। तो अबू सुफियान दरबार नबूवत में उस वक्त हजरत अब्बास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही खच्चर पर चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान की आवाज सुनी तो पहचान गए और कहा अबू हंजला। तो अबू सुफियान ने कहा अबुल फजल। अच्छा जी, मैंने बताया था, चले ठीक है, शायद इसी बुक में मैंने बताया होगा, मुझे लगा शायद रहीकुल मखतूम में मैंने पढ़ा था, और अगर इधर मैंने नहीं बताया तो फिर जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस पे फिर दोबारा ये बार बार बात होती रहेगी। तो उसने कहा अबुल फजल, ये कुनियत से पुकारना अरब में बड़ा काबिल एहतराम समझा जाता है। कहा हाँ। उसने कहा क्या बात है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को बताया ये रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लश्कर समेत। हाय कुरैश की तबाही वल्लाह। उसने कहा अब क्या तरकीब है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। ये अंदाज था अरब में बात करने का। अब हजरत अब्बास ने कहा अगर वो तुम्हें पा गए, ये मुसलमान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, लिहाजा इस खच्चर पे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ। चुनांचे वो पीछे बैठ गया। जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुजरा, तो गुजर हुआ तो उन्होंने देखा तो कहा अबू सुफियान, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की तारीफ है कि उसने बगैर किसी अहद व पैमान के तुझे हमारे काबू में दे दिया। इसके बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ लगाई। वो इजाजत लेना चाहते थे कि मुझे इजाजत है, इसका गर्दन मैं, इसका सर मैं कलम करूं। उधर हजरत अब्बास ने खच्चर को एड़ मारी और तेजी से वो भी उस तरफ दौड़े। चुनांचे हजरत जो अब्बास थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले पहुंच गए। फिर हजरत उमर दाखिल हुए, उन्होंने पहुंचते ही आपसे इस चीज की इजाजत चाही कि अबू सुफियान की गर्दन मारने की। तो हजरत अब्बास ने कहा कि मैंने इसे पनाह दे रखी। पनाह देने की अरब में बहुत रिवाज था, और बहुत बहुत इस चीज की कदर की जाती थी। अगर कोई कह देता था आपके कबीले का या लोकल शख्स कि मैंने इस शख्स को
अपना दिए तो कोई उस शख्स को हाथ नहीं लगा सकता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पकड़ लिया और कहा, आज रात मेरे सिवा कोई और आपसे सरगोशी नहीं करेगा, यानी आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। हजरत उमर ने कई बार इजाजत चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ इल्म, फिर अल्लाह ताला की तरफ से हर वक्त तो अल्लाह ताला की उन पर रहमतें बरकतें नाजिल होती, फरिश्ते का नजूल, फिर उनके दिल में बहुत सी बात उतारी जाती है। अभी हमने ये कल वही की अक़साम में ये बात पढ़ी है, तो उनके दिल में ये अल्लाह ताला ने ये ख्याल डाला होगा, ये अंदाजा उनको अल्लाह ताला की तरफ से कि ये अभी ये ईमान लाने वालों में से हैं। तो ऐसे बहुत से वाकयात हमने पीछे गुजरे हैं कि बहुत से ऐसे लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा अल्लाह ताला की तरफ से होता था कि ये ईमान ले आएंगे, उनको माफ कर देते थे या इंतजार फरमाते थे। तो यहाँ पर भी खामोश रहे। बस इतना कहा हजरत अब्बास से कि इसे अपने डेरे पर ले जाओ, सुबह मेरे पास ले आना। फिर जब सुबह खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर किया तो आपने फरमाया, तर्जमा, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम जान सको कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। ये तालीम और दावत का अंदाज। अबू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आप कितने बुर्दबार, कितने करीम और कितने ख्वाहिश परवर हैं। अगर अल्लाह के साथ कोई इलाह होता तो अब तक वो मेरे कुछ काम आ गया होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस कि अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम जान सको कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा, इस बात के मुतालिक तो अब भी दिल में कुछ ना कुछ खटक है। अच्छा, अबू सुफियान की भी एक बात देखिए, सच बोलते हैं। ये जब वो, आपने देखा, जो रोम के वो जो दरबार में रूमी बादशाह के सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने पूछा था, जो जो पूछा एक एक बात सही बताई थी, इतनी मुखालफत के बावजूद। तो ये ना इंसान का एक किरदार होता है। अब आप देखिएगा, बहुत से लोग जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हाँ, जो साबिकून अल अव्वलून, जिन्होंने पहले कबूल किया, उनकी शख्सियत में ये चीज बहुत ज्यादा नजर आएगी। जिन्होंने बाद में किया, उनकी शख्सियत भी आपको बाकियों से मुख्तलिफ और खास नजर आएगी। तो ये जो लोगों का जो किरदार था, और अरब लोगों की मैं आपको बात बताऊं, इनकी बहुत सारी अच्छी खूबियां जो हमने ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज में डिस्कस की थी, बहुत बहुत खूबियां इनमें मौजूद थी। लेकिन ये जो खामियां थी ना, जो चंद खामियां थी, जो शायद आज के जमाने में हम मुसलमानों में उससे ज्यादा खामियां मौजूद होंगी, लेकिन वो चंद खामियों में ये शिर्क, ये कुफर, ये इतनी बड़ी खामियां थी। फिर ये जो जिद और हठधर्मी की वजह से जिस तरह मुसलमानों को सताया और फिर ईमान नहीं कबूल कर रहे थे, और तो ये इतनी बड़ी खामियां थी कि इनकी अच्छी आदत को वो सब छुप के रह गई। तो बाज दफा हम आम लोगों में भी इस तरह होता है कि हमारी कुछ आदत ऐसी होती हैं, जैसे मैं एक बीवी का अगर मिसाल दूं, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी खिदमत करने वाली, देखने में भी अच्छी हर लिहाज से, लेकिन जुबान दराज होगी। ये जो जुबान दराज होना है ना, मैं इसका इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि मुझे आजकल बहुत बेटियों के बारे में पता चलता है कि वो अपने शोहर की गुस्ताखी करती हैं बिला वजह, बिला जरूरत। अगर तो शोहर कोई ज्यादती करे, किसी तरह कोई मारपीट बिला जरूरत कोई कर रहा है, आप कोई फिजिकल अब्यूज है, कोई आपके हकूक नहीं अदा कर रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, तो आप आवाज जरूर उठाएं। किसने रोका है आपको? आपको इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन आज की बेटियां बिला जरूरत शोहर की इज्जत नहीं करती हैं। और एक बात देखने में आई है कि इनमें से अक्सर ज्यादातर बेटियां जो इस तरह अपने शोहर के साथ करती हैं, मिसबिहेव करती हैं, उसे समझती ही कुछ नहीं है कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी खूबसूरत, मेरे इतने रिश्ते आए, मैं इतना मंथली कमा रही हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम हो ना हो, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ। ये आपको किसने पट्टी पढ़ा दी है कि इंडिपेंडेंट औरत ऐसी होती है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा कोई इंडिपेंडेंट हो सकती थी? कोई अर्निंग पूरे मक्का में किसी मर्द की अर्निंग उतनी नहीं थी जितनी उनकी थी। क्या वो अपने शोहर से इस तरह पेश आती थी? सब कुछ उठा के शोहर के कदमों पे लाके रख दिया। ये क्या हो गया आज की खवातीन को? थोड़े से चंद हजार कमाती हैं, ये चले लाख कमा लेंगी। क्या औकात है इस रकम की कि जो आप अपने शोहर के आगे जबान दराजी करती हैं? ये मुझे इतना अफसोस होता है कि अब मैंने सोचा कि अपनी हर क्लास में, पहले भी मैं इस टॉपिक को डिस्कस करती थी, लेकिन इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत है बात करने की।
اور یہ ان میں سے بہت ساری خواتین نے اپنی ماؤں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، زیادہ خواتین نے، سب نہیں کہوں گی میں، ان کی مائیں وہ اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی تھی، زبان دراز تھی، ان کو احترام سے نہیں بلاتی تھی، سب کے سامنے بچوں کے سامنے کچھ بھی کہہ دیا۔ وہی چیز بیٹی نے دیکھی، وہی چیز بیٹی نے سیکھی، اور پلس ہمارے معاشرے نے اور ہم نے اپنی بیٹیوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ بس تعلیم حاصل کرو، تمہارے پاس کوئی ہنر ہو، تم بس انڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، مرد آ جائے گا، مرد چلا جائے گا زندگی سے، تمہیں نہیں فرق پڑے گا، تمہارا یہ ہنر تمہارے کام آئے گا۔ دیکھیے مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ عورت کی تعلیم سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تعلیم کی توفیق دی، مجھے بھی ایک ہنر دیا، الحمدللہ، اسکل بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کا اتنا آپ نے اپنے دماغ پہ سوار کر لیا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو شوہر کا حق جو سب سے بڑا کہ اس کا احترام کیا جائے، اسے عزت دی جائے، الفاظ میں بھی، آپ کے عمل سے بھی، اولاد کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی عزت کریں اس کی، سب کے سامنے بھی کریں۔ کیا کر دیا آپ نے خود اپنے شوہروں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی وہی سکھایا، اور آگے سے ظاہر ہے وہ بھی اپنی بیٹیوں کو یہی کہیں گی، اور وہ یہ کہیں گی بیٹی شوہر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہی بے وفا ہیں، علم حاصل کرو، اسکل حاصل کرو، منتھلی کماؤ، انڈیپینڈنٹ ہو، شوہر ایسے ہی میرا دیکھ لو، اس نے کون سا میرا ساتھ دیا۔ اب وہ بیٹی یہ نہ بیٹی کو پتا ہے کہ ماں نے شوہر کے ساتھ کیا کیا تھا، کیوں چھوڑ کے گیا وہ۔ میں آپ کو بتا دوں سارے شوہر ایسے نہیں ہوتے ہیں، میں اپنے خاندان کی میں وٹنس ہوں، میں عورت ہو کے کہہ رہی ہوں کہ عورتوں کی غلطی ہے، عورتیں زیادتی کرتی ہیں، میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جن کو دیکھ کر میرا دل دکھ گیا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، ہیرے جیسے شوہر کما کما کر بیوی کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں، سارا دن باہر خجل خوار ہو رہے ہیں، اور آگے سے ایک عزت کا لفظ بھی نہیں بول سکتی یہ عورت، اتنی ناشکری، اتنی ناشکری، پھر ناراض ہوتی ہیں، غصہ کرتی ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ کیوں ہوں گی؟ غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ جانتی کیوں نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوں گی؟ آپ اپنا طرز عمل دیکھیے، اتنی ناشکری، اتنے اچھے شوہر آج کے دور میں بھی۔ دیکھیں انسان کوئی مکمل نہیں ہوتا، کیا آپ مکمل ہیں؟ میں مکمل ہوں؟ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، سب میں کمی ہے، سب میں غلطیاں ہیں، سب کے پاسٹ ہوتے ہیں، سب کے حال میں اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو درگزر کریں گے تو ہی بات چلے گی، تو ہی رشتے چلیں گے۔ اگر کوئی شوہر آج کے زمانے میں حلال کما رہا ہے، آپ کو پیسہ پورا دے رہا ہے، آپ کو ساری سہولتیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے اگر بیمار ہوتی ہیں تو آپ کی بیماری کا خرچہ آپ کے شوہر کے ذمہ نہیں ہے، کتنی عجیب بات ہے نا یہ۔ آپ کہیں گے اسلام کتنا سخت ہے، بالکل سخت نہیں ہے اسلام، آپ جو کما رہی ہیں آپ اپنی کمائی لگائیں اس پر، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حصے دیے ہوئے ہیں، باپ کی وراثت سے بھی ملتا ہے، یا آپ کا اپنا سورس آف انکم بھی ہو سکتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو اخلاقی طور پر شوہر بالکل لگائے گا۔ بہت کم شوہر ایسے ہوں گے کہ بیوی کو بیماری میں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں علاج کروانا۔ لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ شوہر کے ذمہ کتنا کم ہے آپ کے لیے، آپ ایک اس کا بچہ پیدا کرتی ہیں، پالتی ہیں، احسان کرتی ہیں آپ، کس چیز کا احسان ہے؟ اور اس پہ سے اگر ایک بیٹا پیدا کر دیں گی تو پھر تو آپ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ شوہر کا آپ پہ احسان ہے، آپ شوہر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی ہیں، وہ آپ کو اور مجھے، ہمیں ہمارے حق سے زیادہ مل رہا ہے، جتنا اسلام نے ہمارے لیے فکس کیا ہے وہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو آج رات نیند نہ آئے۔ بتاؤں گی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ، میں ساری لسٹ بتاؤں گی آپ کو، پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں ہے، میں اتنی خوبصورت، میں اتنی پڑھی لکھی، میں اتنا کما رہی ہوں، چھوڑ کے دیکھ لیں آپ شوہر کو، یہ جو سوسائٹی آپ کو پٹی پڑھا رہی ہے نا، یہی سوسائٹی آپ کو شوہر کے چھوڑنے کے بعد آپ کو منہ بھی نہیں لگائے گی، آپ کے اپنے آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ کسی وجہ سے اگر کوئی بہن بیٹی طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر آتی ہے وہ اور بات ہے، بلا ضرورت یہ جو آپ کے دماغ میں خنس بھرا ہوا ہے نا، اور اس وجہ سے جو آپ آج ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں، آپ کر لیں مظاہرہ اس کا، آپ طلاق سے پہلے علیحدگی کر کے دیکھ لیں، چند ماہ کی علیحدگی کر لیں، طلاق نہ لیں ابھی، آپ ذرا علیحدہ رہ کے دیکھیں تو اسی شوہر سے، آپ کے اپنے گھر والوں پہ آپ بوجھ بن جائیں گی، ان کی
ان کی نظر میں آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے آپ کی کتنی عزت ہے. آپ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے اس کو. بس علم حاصل کر لو، بس اسکل حاصل کر لو. یہ تو ہے ہی ایسے. وہ جو ہے ہی ایسے نا، اس میں سے زیادہ تر کو ہم عورتوں نے ناقدری کی ہے، اور ہم نے ان کی ہسٹری خراب کی ہے. ہم ان کو بتا رہی ہیں سوسائٹی کو کہ یہ خراب ہے. قدر ہم نے ان کی نہیں کی. اب جب وہ ہمیں چھوڑیں گے، ہمیں ظاہر ہے جب آپ زبان دراز ہوں گی، شوہر کو عزت نہیں دیں گی، آپ اس کو اس مقام پہ لے آئیں گی کہ وہ آپ پر ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے، جس کی قرآن مجید بھی اجازت دیتا ہے، ہاں کچھ شرائط کے ساتھ. لیکن نشوز کا لفظ قرآن مجید میں پڑھیے جا کے، کہ بیوی جب اتنی زبان دراز ہو، بد اخلاق ہو، گالی دے رہی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، شوہر کے حقوق نہیں دے رہی ہے، کوئی عزت نہیں کر رہی ہے، بچوں کے سامنے بد اخلاقی، رشتہ داروں کے سامنے بد اخلاقی، تو پہلے درجے پہ وہ سمجھائے گا، پھر وہ آپ کو بستر الگ کرے گا، کمرہ الگ کرے گا، پھر بھی نہیں آپ باز آئیں گی، تو آپ کو کچھ شرائط کے ساتھ وہ بالکل مار سکتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے اسے مجبور کیا ہے، اور وہ یہ رشتہ بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے جس کی آپ کو قدر ہی نہیں ہے. وہ رشتہ آپ کو، بس آپ تو اتنی سیلفش ہو چکی ہیں کہ اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. چند ہزار کی نوکری مل جاتی ہے ایک عورت کو، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جس نے مجھ سے اختلاف کرنا کیجئے، مجھ سے کانٹیکٹ کر کے، یا مجھے میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی رائے، میں اپنی اوپینین اپنے تجربات کی بنا پر، اپنے ڈیلی بیسس پر جو مجھے میسج ملتے ہیں، شکایات ملتی ہیں، میں ان کی بنا پر. ہسبینڈ کے میسج مجھے اسٹوڈنٹس کے تھرو ملتے ہیں. میرے گروپ میں اسٹوڈنٹ ایڈ کروائی جاتی ہے. میری بیوی زبان دراز ہے تو ان سے کہیں کہ میری بیوی کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لیں، قرآن مجید سے جڑ جائے گی تو شاید گھر کا ماحول بہتر ہو جائے. جو کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو کہ خود نہیں چل کر آئی، وہ کیوں ٹکے گی میرے گروپ میں. وہ اگلے دن چھوڑ جاتی ہیں. لیکن مجھے اس شخص پہ اتنا رحم آتا ہے کہ وہ کس طرح ترلے لے رہا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو جائے اس عورت کی وجہ سے. کتنی ناشکری ہیں ہم، کتنی ناقدری ہیں ہم. اس شوہر کے مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے بہت سی عورتوں کو، بڑھاپے میں پچھتاتی رہتی ہیں. پھر اس کے مرنے کے بعد پتا چلتا ہے وہ کتنے گھر کے خرچے، معاملات، قرض اٹھا کر لے کر چل رہا تھا. یہ شوہر، یہ باپ تو ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں. انہوں نے آپ اس کی اوڑ میں سکون سے، عزت سے بیٹھی ہوتی ہیں. وہ ہر مشکل کو خود فیس کر رہا ہوتا ہے. وہ اتنی ناشکری، اتنی ناقدری. ڈریے اس وقت سے. دماغ خراب کر کے رکھ دیا آج کی بیٹی کا. علم ضرور حاصل کریں، اسکل بھی حاصل کریں، مگر اس لیے نہیں کہ شوہر کو آپ سمجھے کچھ نہیں، اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو سلامت رکھے. نہیں تو کوئی حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اسکل ہو آپ کے پاس. آپ نے تو اس کا مطلب ہی اور لے لیا. پہلے دن سے شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، اتنے نخرے دکھائے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ باہر کے مردوں کی نوکری کرتی ہیں آپ، ان کی ہر بات پہ یس کہتی ہیں، ان کی غیر ضروری باتیں، نظروں کو برداشت کرتی ہیں اس چند پیسوں کے لیے، اور اپنے گھر کے مرد کی خدمت نہیں کر سکتی آپ. آگے سے آپ کچھ بھی کہتی ہیں کہ میں کیوں کروں، میں بھی تو تھک کے آئی ہوں. آپ کو شوہر کا پتہ ہی نہیں کہ کتنا احترام ہے اس کا. آپ اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا حق ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی کو میری بات اچھی نہ لگے نہ لگے، میں وہ کہوں گی جو صحیح ہے. آپ اپنے رشتوں کو بچائیے، اپنے دماغ درست کیجئے. آپ کو آپ کے شوہر نے آپ کی ضرورت سے، آپ کی حیثیت سے، آپ کو جتنا اللہ نے کہا اس سے زیادہ وہ آپ کو دے رہا ہے. قدر کریں آپ اس کی، زبان سے بھی کریں، عمل سے بھی کریں. تھوڑا سا اس کے ماں باپ کو سنبھالنا پڑ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. شوہر اچھا ہے، کما رہا ہے، ہر سہولت دے رہا ہے، اولاد اچھی ہے، تھوڑا سا سسرال میں کچھ اونچ نیچ ہے تو برداشت کر لیجئے، کوئی بات نہیں. اس نے بھی تو آپ کے حق سے زیادہ آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ بھی دو تین چیزیں لگی ہوئی ہیں ساتھ، تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیجئے. میں آپ کو بہن اور بیٹی سمجھ کے کہہ رہی ہوں. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مرد کیا کرتے ہیں، آپ ان سے نہیں کہتی. میں ان سے کہہ نہیں سکتی بیٹی، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، وہ میرے مخاطب نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گی نا. اور دوسرا، میں اب جو دیکھ رہی ہوں اس معاشرے میں دیکھ رہی ہوں کہ عورت بہت بڑا کردار پلے کر رہی ہے اس معاشرے کے بگاڑ میں. اچھے بھلے شوہر، اور میں بتاؤں میرے اپنے خاندان میں یہ اتنے واقعات ہیں، اتنے ہیرے جیسے شوہر میرے اپنے رشتے میں اب کیا بتاؤں. وہ اب بچے تک انہوں نے سنبھالے. بیوی جاب کرتی تھی، دونوں میاں بیوی کی سیم جاب تھی.
لیکن ہسبینڈ نے بیوی کو کہا کہ تم کر لو جاب، یہ گھر پہ چھٹی لے کر، یہ بعد میں جاب چھوڑ کر بچے بھی سنبھالے، کھانے تک خود پکاتے تھے، بچوں کو سکول بھیجتے رہے کہ بیوی کو شوق تھا، بیوی میں پیشن بہت تھا جی اپنے کیریئر کا، بیوی کو باہر بھیجا، بیوی پی ایچ ڈی کر کے آ گئی، اب واپس آئی ہیں تو جدھر جاب کر رہی تھی وہاں پر ان کا کسی کے ساتھ دلچسپی بڑھ گئی، اور 45 کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ایج تھی جب انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا بیگم صاحبہ نے کہ یہ شوہر جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سب نے سمجھایا، میں اس لیے بیٹی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے وہ غلطی کی، اس غلطی کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد انہیں اس گھر سے نکال دیا گیا دوسرے شوہر نے، پھر واپس اسی کے پاس آئیں، اور اس شوہر کی آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیے، ورنہ مرد ایسے نہیں ہوتے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ مرد کی میں خود گواہ ہوں، میں اپنے خاندان میں سے ان مرد کی گواہ ہوں، انہوں نے انہیں اس عورت کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا اتنی ہی عزت سے، انہوں نے سب خاندان والوں کو سائڈ پہ کر دیا کہ مجھے کسی کی نہیں سننی، بس دوبارہ سے نکاح کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ مت نا قدری کیا کریں، یہ بھی خاتون بھی خوش قسمت تھیں، انہوں نے نہ جانے اللہ سے کس طرح توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، کیا دعا کی ہے کہ ان کے شوہر نے دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا۔ شوہر نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے رشتوں کی قدر کیجئے، اپنے شوہر کی قدر کیجئے۔ تو یہ اتنے واقعات تو میرے اپنی فیملی میں بھرے ہوئے ہیں، اور میں پھر کہوں گی ہیرے جیسے شوہر نہیں ہوتے ہیں ایسے شوہر، اور عام طور پہ یہ عورتیں انہی مردوں کے سر پہ چڑھتی ہیں کہ جو آگے سے اتنے شریف ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی ذرا آپ کو کیا کہوں نہیں دلچسپی لیتے ہیں، موڈ دکھاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ان کے پیچھے تو یہ خود پھر رہی ہوتی ہیں، پاگل ہو رہی ہوتی ہیں شوہر کے پیچھے، اور ہر وقت شوہر سر پہ سوار کہ جو وہ کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، یا اور آپ خود ذہنی مریض بن جاتی ہیں، اور جو اچھا ہے نیک ہے حقوق پورے کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم ایسے کرتی ہیں، نہ کیا کریں ایسے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے شوہر آپ کی، میں آپ کو بتا دوں، قدر کیجئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن چونکہ کل ہی ایک واقعہ پھر میرے سامنے آیا اور میرا دل دکھا اس بات پہ، جب کسی اچھے شوہر کے ساتھ کوئی بیوی ایسے کرتی ہے نا، پلیز ایسے نہ کریں، اپنے دماغ درست کریں، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، ادھر حضرت عمر نے کئی بار اجازت چاہی، اچھا یہاں پر ہم کہاں تھے؟ ہاں، ابو سفیان نے سچ بولا، اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے اسلام لے آؤ، چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا، حق کی شہادت دے دی، ابھی تھوڑا دل میں کھٹک تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ اچھا یہ بڑی حکمت ہے اس لائن میں، بہت، کتنی اچھی بات انہوں نے کی حضرت عباس نے، خود بھی بڑے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی حکمت دی تھی، اور ان کے جو بیٹے ہیں حضرت ابن عباس، ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی، وہ تو آپ کہہ لیں کہ جو تفسیر کا علم اور سارے علم، صرف تفسیر کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو ابن عباس کو جو علم دیا ہے نا، وہ کسی کے پاس نہیں، تو یہ انہی کے والد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سفارش کی کہ یہ چونکہ سردار ہیں، آپ ان کو کچھ ایسا کہیں، ایسا کچھ دیں کہ انہیں اچھا محسوس ہو۔ دیکھیں اسلام میں ویسے تو ہم نے اللہ کے لیے اسلام قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک الہ ماننا ہے، اس میں آپ کی دنیا کی کوئی حب جا، حب مال، کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی دکھاوا، ریاکاری کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسلام حکمت پہ بھی زور دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان، جو بعد میں ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، ابھی ایمان اس طرح پختہ نہیں تھا جتنا پچھلوں کا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر جنگ کے موقع پر انہیں مال غنیمت میں سے یا زیادہ دیتے تھے، یا اس طرح سے خیال کرتے تھے کہ ایمان، یعنی کہ جس شخص میں جیسا اس کا تھوڑا رویہ تھا اس کے مطابق، تاکہ ایمان ذرا پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، اس کے بعد پھر سب کے ساتھ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، تو یہ حکمت کے مطابق ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے بعض دفعہ جو بھی وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہ سردار تھے تو ان کو جی کچھ ایسا کہیں تاکہ انہیں اچھا لگے اور وہ اسلام کو اور پسند کریں، تو اس میں حکمت ہے، یہ وقت کے مطابق یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے۔ یہاں پر ابو سفیان نے بھی کہا تھا کہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، تنگ ہے، اس میں تو زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، پھر کہا گیا تھا کہ جو حرم میں پناہ لے، پھر کہا گیا اس میں بھی تھوڑے لوگ ہیں اور آئیں گے پناہ تو بہت زیادہ لوگ لینے آنے والے ہیں، پھر کہا گیا ام ہانی جو ان کی پھوپھو تھی ان کے گھر میں، پھر کہا گیا کہ سب کے لیے امان،
جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ انفیکٹ سب کو معاف کر دیا گیا، سب کے لیے امان۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ، اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ نائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھے۔ یہ بھی آپ مکہ سے تھوڑا دور تھے، جہاں پہ یہ 10,000 لوگوں کا لشکر، اور اس رات اور اس کی صبح جس طرح ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے، تو اب یہ حضرت عباس سے کہا کہ ان کو اس پوائنٹ پہ کھڑا کریں جہاں سے یہ سارے لوگ جب گزریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اعزاز دیا، اس میں بھی حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس جگہ پہ کھڑا کر کے کہ ان کو یہ نظارہ کروائیں، اس میں بھی حکمت تھی کہ ان کے دل پہ روب طاری ہوگا اسلام کا۔ تو حضرت عباس نے ایسا ہی کیا، ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس انہیں بتاتے کہ یہ بنو فلاں ہیں، جیسے بنو سلیم، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے۔ اچھا، حضرت سعد بن عبادہ جو تھے بہت جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام کی میں کلاس میں ضرور ذکر کروں گی۔ بہت بہت جلیل القدر صحابی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ نے اس دن یہ جو بات کی تھی نا کہ آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے، یعنی آج جو کافر ہیں ان کا قتل عام کیا جائے گا، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ان سے پرچم لے کر نا تو انہی کے بیٹے کو دے دیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کتنا بھی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، یا ہمیں اسے کتنی بھی محبت ہے، لیکن جو حق ہے وہ بات صحیح ہے، اور جو یہ اس میں مثال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثال ہے کہ آپ نے محبت سب سے، احترام سب سے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو، ابھی اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے، آپ کو مہاجرین اور انصار نے گھیرے ہوئے تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار اور مہاجرین نے گھیرا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا تو کیسا منظر ہوگا وہ، کس طرح، اور اسی لیے ابو سفیان کو وہاں پر کھڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس سارے منظر کو دیکھیں، کس طرح سب قبیلے گزر رہے ہیں، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت اب کون ہے جو ان سے لڑ سکے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت، یہ دونوں کے بھتیجے تھے نا، دونوں چچا تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے اتنی پیاری بات کی کہ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا ہاں فی الواقع۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت سعد کی بات بتائی، تو آپ نے کہا سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، اور پرچم ان سے لے کر انہی کے بیٹے کو قیس کے حوالے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں۔ یاد ہے نا، یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں کس طرح نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، اور آج شان دیکھیے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے اس راستے میں آنے والی، یہ شان، یہ شان تو خیر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملی، کیونکہ جو وہ اسی لائق تھے، اور ان کی سٹرگل، ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن آزما کے دیکھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں، خاص طور پر، ویسے تو آپ دنیا میں لوگوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جو یہی اسی استقامت سے چلتا رہتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پر، اللہ تعالیٰ سے محبت کی امید پر، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی امید پر، تو یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی شان ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے کہا اچھا تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے ٹھیک ہے، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ میپ ہے، اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں۔
आप देख लीजिएगा, आपको खुद भी समझ आ जाएगा, आसान है इंशाल्लाह ताला। ऊपर मदीना है, नीचे मक्का। वहां से 5 मुख्तलिफ लश्कर किस तरह से दस्ते आए थे, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ता ये इस रूट से वो आया है। तो बाकी ये हजरत खालिद बिन वलीद को इस रूट से भेजा था, अबू उबैदा बिन जराह इस रूट से आए हैं। ये आपको देख लीजिएगा। मैं अच्छा चले, ये थोड़ा मैंने उसको पीछे करना था और मैंने सारा पीडीएफ ही इसको पीछे कर दिया। अच्छा जी, देखें, ठीक हो गया जी। तो मैप मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी, आप देख लीजिएगा। ये सुनकर लोग तेजी से अपने घरों और मस्जिद हराम की तरफ भागे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तुवा पहुंचे तो मैसरा के सालार हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो कुदा के रास्ते मक्का में, ये मैंने जो अभी आपको मैप दिखाया ना, कि वो किस रास्ते से जेरी हिस्से से दाखिल हो, और कोई रास्ते में आए तो उसे काट कर रख दें, यहाँ तक कि सफा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले। और मेमना के कायद, ये जो जब दस्ते चलते थे ना, इनकी पूरी तरतीब होती थी। दरमियान वालों का एक और नाम होता था, जो दाएं तरफ होता था दस्ता उसका और नाम होता था, जो बाएं तरफ होता था उसका और नाम होता था। तो सबके अलग अलग लीडर बनाए जाते थे, सबके अलग अलग वो परचम उठाने वाले होते थे, इस तरह से। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये परचम उठाने वाले हजरत जुबैर थे, उनको हुक्म दिया कि वो खुदा के रास्ते बालाई हिस्से से मक्का में दाखिल हों और हजूर में आपका परचम गाड़ दें। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक वहीं ठहरे रहें। जबकि प्यादा और बेहथियार लोगों के कायद वो कौन थे, हजरत अबू उबैदा को हुक्म दिया कि वो बतने वादी का रास्ता पकड़े। मैंने वो भी दिखाया आपको। मतलब ये कि जितने दस्ते बनाए गए सबको डिफरेंट रास्तों से भेजा गया, डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट ड्यूटीज के साथ। और मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे उतरे। इस मौके पर कुरैश ने खंदमा में कुछ बुरे लोगों को, ओबाशों को जमा किया और कहा कि ये इनकी इनकी आखिरी कोशिश थी कि अगर इन्हें कुछ कामयाबी हुई तो उनके साथ होकर रहेंगे, वरना जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। जब हजरत खालिद बिन वलीद उनके पास से गुजरे तो एक मामूली सी झड़प में उनके 12 आदमियों को काट डाला और बाकी भाग गए। इसके बाद हजरत खालिद मक्के की गली कूचों में रोंदते हुए कोहे सफा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। अलबत्ता उनके दस्ते के 2 आदमी रास्ता भटकर लश्कर से बिछड़ गए और मारे गए। तो बाकी ये सब ने वहां इकट्ठे होकर इकट्ठे भी एट द सेम टाइम सब ने एंटर होना था ये हरम में। उधर हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजून में मस्जिद फतह के पास झंडा गाड़ा और एक खैमा वहां पे लगा दिया, जिसमें हजरत उम्मे सलीमा और हजरत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्याम किया और वहीं ठहरे रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। थोड़ी देर इस्तराहत फरमा रहे, फिर आगे बढ़े। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे और बातें कर रहे थे। फिर आप सूरह फत की तिलावत करते हुए मुहाजिरीन और अंसार के साथ मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए, हजर अस्वद को चूमा और बैतुल्लाह का तवाफ किया। आप हालते एहराम में ना थे उस वक्त। बैतुल्लाह के गिर्द 360 बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बुत थे। आप एक लकड़ी से जो आपके हाथ में थी उन्हें टच करते जा रहे थे, कुचों के जोर से इस तरह से मारते जा रहे थे और फरमा रहे थे, तर्जुमा, हक आ गया बातिल चला गया, यकीनन बातिल जाने ही वाला है। बेशक हक आ गया और बातिल की चलत फिरत खत्म हो गई। ये शायद इन्होंने तर्जुमा और तरह से किया है, इसके कई तरह से तर्जुमा किया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला, अब चूंकि इसकी थोड़ी डिटेल तलब है इस आयत मुबारक की, तो ये अब इसकी तफसीर की क्लास में ही हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी चाहे जो लिखा है बस मैं इसी तरह पढ़ देती हूँ। इस ज़र्ब से बुत अपने चेहरों के बल गिरते जा रहे थे। फिर काबे की ततहीर और उसमें नमाज। जब तवाफ से आप फारिग हो गए, उस्मान बिन तलहा, ये सहाबी थे, इनको बुलाया, इनसे काबे की कुंजी, चाबी ली और उसे खोलने का हुक्म दिया। फिर उसमें से जो बुत निकले उन्हें निकलवा कर तुड़वा दिया और जो तस्वीरें थी उन्हें मिटवा दिया। यहीं से ये इस चीज का वो लेते हैं उलमाए किराम कि जहाँ पे तस्वीर हो तो वहां पे नमाज। बाकी इसमें फर्दर है कि बिल्कुल जहाँ नमाज पढ़े उसके सामने ना हो, दाएं बाएं है तो पढ़ सकते हैं, आप कम से कम उसे कवर कर दें। बाकी और भी एहतियात की जाए तो अच्छा है। खैर ये इस वक्त ये मेरा टॉपिक नहीं। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन जैद, हजरत जैद बिन साबित के बेटे, ये इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बड़े लाडले थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक तरफ जैसे हजरत ये अमाम हसन और हुसैन होते थे, तो एक तरफ ये हजरत जैद जो गुलाम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और खुद वो यमन के थे। और उनकी जो बीवी थी वो उनसे पहले उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कजन हजरत जैनब से निकाह हुआ था, लेकिन वो नहीं निभ सका। फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोंडी थी वो वालिद की लोंडी थी, हजरत उम्मे ऐमन, जो हजरत जैद से उम्र में बहुत बड़ी थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा पूछा था एक मजलिस में, कौन है जो जन्नती औरत से निकाह करेगा? तो हजरत जैद ने
ہاں کی اور نکاح کیا. تو عمر میں ان سے کئی بڑی تھی اور یہ حبشہ کی خاتون تھی. تو یہ ان کے بیٹے تھے آگے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت یہ لاڈلے ہوتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ اندر گئے ہیں تو حضرت بلال اور حضرت اسامہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنہیں چنا، دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں ایک ستون اور دائیں 2 ستون، پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز ادا کی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ اکبر یہ تکبیر و توحید کے کلمات ادا کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. قریش، جو قریش تھے مسجد حرام میں صفیں لگائے لگائے، بہت زیادہ ہجوم تھا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جہلیت کو ساکت کیا، اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. فرمایا ترجمہ: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے. وہ جو حضرت عثمان بن طلحہ تھے، کنجی ان کو دی اور ساتھ یہ جو فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. آج بھی یہ جو کنجی ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی ہی نسل میں سے جو چل رہے ہیں انہی کے پاس ہوتی ہے. بیت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکے. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. اب ایک ہی وقت میں 3 لوگ مسلمان تھے، حضرت ابو بکر صدیق، ان کے والد بھی اور ان کے بیٹے بھی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 3 نسلیں صحابی ہیں. سبحان اللہ. پھر مردوں کے بعد آپ نے عورتوں سے بیعت لی اس بات پہ. ترجمہ: اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی. یہ ہمارے لیے بھی ہے میسج. چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی. وہ نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر آئیں. دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب اس زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. عورتوں سے مسافے کے بغیر، ورنہ ہاتھ کے ساتھ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح مسافے کے ساتھ، عورتوں سے اس کے بغیر. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ہجرت ہجرت کا اجر لے گئے. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، وہ جو ہجرت تھی نا وہ اب ختم ہو گئی ہے فتح مکہ کے بعد. لیکن آج بھی اگر کہیں کسی کے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، کسی ایسے ملک میں ہے، ایسی جگہ پر ہے، آج بھی اگر آپ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب وہ جو ہجرت کی جو اجر تھا کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے تھے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو. یعنی کہ اب وہ جو ہجرت کا اجر تھا اب وہ جہاد میں ملے گا آپ کو، جو جہاد کرے گا. اور جہاد کی تال صرف تلوار سے نہیں، اللہ کے راستے میں بھی یہ جہاد ہے. کوئی کسی طرح سے جو کرتا ہے اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتا ہے، مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دے دیے. اس کا مطلب تھا ان کے بارے میں کہا، جہاں یہ نظر آئے انہیں قتل کر دو. کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں، یہ دیکھ لیں. ورنہ کعبہ کے پاس جو ہوتا تھا اس کی اتنی حرمت تھی کعبہ کی کہ وہاں پہ کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. لیکن آج کے دن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا
ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی گردن مار دی جائے جہاں ملیں، جہاں نظر آئے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان لوگوں پہ تنگ ہوگی، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا اور ان کو یہ معاف کر دیا گیا۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور مارے گئے، بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرما کا، انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ وہ کس طرح گئے، بھاگ گئے، ان کو پتا چلا تھا کہ یہ اس طرح سے وہ جہاں نظر آئیں گے انہیں مار دیا جائے گا۔ وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، وہاں پر وہ طوفان آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ کشتی ڈوبنے لگ رہی ہے، اس وقت لوگوں نے اپنے وہ جو تھے ان کے جو بتوں کے نام تھے، ان کو لات عزا وغیرہ جو بھی تھے، ان کا نام کوئی بھی نہیں لے رہا، سب اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو وہ یہ بات انہیں کلک ہوئی کہ یہ اس موقع پہ اب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے جو ان کے گاڈ ہیں سو کالڈ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس مشکل سے نجات دے سکیں، تو جو اس قابل ہے وہ تو اللہ ہی ہے، وہ تو وہی ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ وہ وہاں سے آئے ہیں، پھر ان کی بیوی نے سفارش کی تھی، یہ سارا ایک لمبا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ بعد میں کس طرح انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، سبحان اللہ، یہ ضرور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ تو مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ مارے گئے۔ جو مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل۔ ابن قتل کی ایک لونڈی، کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلات الخزائی خزائی، اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شاید یہ وہی ابن قتل کی لونڈی رہی ہوگی۔ کل 5-6 لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، پہلے وہ بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے، پھر انہیں پتا چلا کہ امان مل گئی ہے، وہ آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے کون ہے؟ عبداللہ بن سعد، اکرمہ بن ابو جہل، خبار بن اسود، ابن قتل کی ایک دوسری لونڈی تھی۔ یہ کل 4 افراد ہیں، کل 4 افراد۔ اور بھی کہا جاتا ہے ان کے علاوہ کہ کعب بن زہیر، وحشی بن حرب، یہ وحشی وہی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور ابو سفیان کی بیوی ہند، ٹھیک ہے، یہ سارے بھی۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائے گاں قرار نہیں دیے گئے تھے، لیکن وہ ڈر کے مارے چھپ گئے۔ صفوان بن امیہ، زہیر بن ابو امیہ، سہیل بن عمر، پھر یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، سبحان اللہ۔ فتح کی نماز میرے خیال میں یہیں پر کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت ام ہانی بنت ابو طالب، پھپھو تھی آپ کی، ان کے گھر میں داخل ہوئے، غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دی ہوئی تھی جنہیں حضرت علی قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ بہت خوبصورت۔ یہ بس میرے خیال میں یہیں سے اگلی دفعہ شروع کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے جی، یہیں پہ آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں۔